اور یاد رکھیں ہمیں ہمارا قرآن اللہ کا کلام رب کائنات کی لا ریب کتاب نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دنیا کا ہندو کافر سکھ جب وہ مر جاتا ہے تو مر جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، اور تم جب اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کرتے ہو مٹتے نہیں، تم زندہ رہتے ہو، تمہاری یادیں تازہ رہتی ہیں، تمہارا مقصد قائم رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کی، ارشاد فرمایا رب کائنات نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور یاد رکھو، ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے عقل۔ شعور ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو حواس ظاہرہ سے حاصل ہو۔ مثلا یہ لوہا ہے، میں اسے ٹٹول کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب یہ کوئی سخت چیز ہے، آنکھیں بند کر کے بھی تو بندہ اسے پکڑے گا تو وہ ٹٹول کے بتائے گا یہ کوئی سخت چیز ہے، یہ روئی نہیں ہے، فوم نہیں ہے، یہ آپ کے قوت حس نے آپ کو بتایا، یہ شعور ہے۔ آپ کی آنکھ نے روشنی دیکھی، یہ سرخ ہے، یہ جو ہماری گھڑی چل رہی ہے اس کے اوپر نشانات سرخ آ رہے ہیں، یہ سبز آ رہے ہیں، اور لائٹ جو چل رہی ہے یہ سفید ہے، یہ آپ کی آنکھ بتا رہی ہے، یہ شعور ہے۔ آپ نے کسی بات کو سنا اور پھر آگے بتایا کہ زید بول رہا ہے، حافظ صفدر صاحب نعت کر پڑھ رہے ہیں، فلاں صاحب بندہ بول رہا ہے، یہ شعور ہے۔ تو جس چیز کو حواس ظاہرہ سمجھیں اسے شعور کہا جاتا ہے، اور جسے عقل سمجھے اسے لا یعقلون یا یعقلون کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا شہیدوں کی زندگی ایسی ہے کہ تمہیں شعور نہیں، تم اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو اور کوئی یہ پوچھے جی زندہ ہیں تو قبر میں چلتے پھرتے کیوں نہیں ہیں، زندہ ہیں تو وہ کھاتے پیتے کیوں نہیں ہیں، زندہ ہیں تو وہ اٹھ کے لڑائی کیوں نہیں کرتے، زندہ ہیں تو میں جا کے سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے، تیرا شعور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا وہ زندہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے بیٹھے۔ تمہارا شعور سمجھے نہ سمجھے، عقل سے مانو کہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ عقل جس چیز کا تقاضا کرتی ہے بظاہر وہ چیز سمجھنے میں آئے یا نہ آئے، اور عقل کو ماننا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ مثلا ایک بندہ آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے جی مجھے درد ہو رہا ہے، آپ کہیں گے مجھے درد دکھاؤ کہاں ہو رہا ہے، مجھے سنواؤ درد کہاں ہو رہا ہے، مجھے ٹٹول کا دکھاؤ درد کتنا ہو رہا ہے۔ کہے گا جناب درد ایک ایسی چیز ہے نہ سونگنے میں آتی ہے، نہ چکھنے میں آتی ہے، نہ سننے میں آتی ہے، یہ درد عقلی چیز ہے جسے عقل ہی بیان کر سکتی ہے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا جس طرح اپنے درد کو تم سمجھتے ہو، اپنی بھوک کو تم سمجھتے ہو، کسی کو دکھائی نہیں جا سکتی، پیاس کو تم سمجھتے ہو، کسی کو دکھائی نہیں جا سکتی، اس طرح اللہ کے ولی، اللہ کے راستے میں شہید یہ زندہ ہیں۔ جس طرح اپنے درد کو مان لیتے ہو اس طرح ان کو بھی مان کہ یہ زندہ ہے۔ اور پھر شہادت کی دو قسمیں، میں نے ایک قسم گزشتہ جمعۃ المبارک کو عرض کی تھی، ایک شہادت حقیقی کہ وہ آدمی جو میدان میں کسی بھی میدان جنگ میں ظلماً مارا جائے اور اسے کسی قسم کی دعائی بھی نہ ملے تو وہ شہید حقیقی ہوتا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے کفنایا نہیں جائے گا، اسے انہی کپڑوں میں دفنایا جائے گا، اس کے جسم کے ساتھ خون لگا ہے، اس کے کپڑوں کے ساتھ خون لگا ہے، اسے دھویا نہیں جائے گا، وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے خون سے خوشبو آ رہی ہو، یہ شہید حقیقی ہے۔ اور دوسرا ہے شہید حکمی کہ اگر وہ ایسے کام کرے جو اللہ کو پسند ہیں تو یہ بھی کل قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، لیکن اگر یہ فوت ہو جائے تو اسے نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مثلا جو آدمی روزانہ بعد نماز فجر سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ 3 آیات مبارکہ پڑھتا ہے،
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغرب تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور اگر اس دوران فوت ہو گیا تو قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ مغرب کے وقت ایسے ہی کر لیتا ہے، یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ یہ پڑھ لیتا ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے فوت ہو گیا تو قیامت کے دن یہ بھی شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے شہادت حکمی۔ اسی طرح کوئی بندہ روزے میں فوت ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا فوت ہو جاتا ہے، کوئی بندہ حالت بیماری میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 40 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے متعلق قرآن میں رب نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے انہیں اندھیروں سے نجات عطا فرمائی، مچھلی سے نجات عطا فرمائی اور دریا کا کنارہ عطا فرمایا۔ سبق کیا میرا؟ جو بندہ کسی مصیبت میں پھنس جائے، کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے، چاروں طرف سے مصائب و آلام آ جائیں، وہ اس آیت کریمہ کو پڑھے، اللہ اس کے لیے مشکلوں سے اسے نجات عطا فرمائے گا، اس کی الجھنیں سلجھنوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور حدیث مبارکہ جو بیان کر رہا تھا، جو بندہ حالت بیماری میں 40 مرتبہ اسے روزانہ پڑھتا ہے، اگر اس بیماری میں فوت ہو گیا تو قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، اور اگر بچ گیا اس بیماری میں فوت نہ ہوا تو اس کے اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ کوئی گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہے، کوئی کمر درد میں مبتلا ہے، کوئی ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کا ورد کرے، وہ ورد کرے، اس کو پڑھے۔ اگر اس بیماری میں فوت ہو گیا تو قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، اور اگر بچ گیا تو اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ پڑھنا چاہیے، ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو یہ ہے شہید حکمی، قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ دیوار کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی بندہ آج اس کا سیلاب آئے ہوئے ہیں، بارش آج کی سخت قسم کی سیلاب میں پانی میں غرق ہو گئے فوت ہو جاتا ہے، آگ میں ڈوب کے مر جاتا ہے، پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، جو بندہ حالت بیماری میں سورہ اخلاص شریف قل واللہ احد پڑھتا ہے اور وہ اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے، تو یہ سارے ہی شہید حکمی ہیں۔ اور اس طرح جو بندہ باوضو ہو کر سوتا ہے اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، وہ بھی قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ جو بندہ نماز وتر کبھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ اس کی پابندی کرتا ہے، وہ بھی کل قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ اور صرف مردوں کے لیے نہیں، اللہ نے یہ انعامات عورتوں کے لیے خاص طور پر رکھے۔ اگر کوئی عورت حالت نفاس میں بچے کی ولادت کے دوران یا بچہ پیدا ہونے کے اندر 40 دن کے اندر اندر یہ فوت ہو جاتی ہے، تو یہ بھی کل قیامت کے دن شہداء میں اٹھائی جائے گی۔ تو یہ ہے شہادت حکمی کہ اللہ رب العالمین کا انعام اس کے بندوں کے لیے ہمیشہ رہتا ہے۔ اور شہیدوں کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، میں مردہ نہ کہو۔ اور شہیدوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جو سب سے بڑے شہید تھے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا سید الشہداء امیر حمزہ، وہ حضور کے زمانے میں، کیونکہ انہیں بھی بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے جسم کا غسلہ کیا گیا۔ غسلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں شہید کرنے کے بعد آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، اور ان کے جگر کو نکالا گیا اور اسے چبایا گیا، اتنی انہیں تکلیفیں ہوئی۔ اور پھر جب شہید ہو گئے تو قسم پرسی کا یہ عالم تھا، تن دستی کا یہ عالم تھا، جسم پہ ڈالنے کے لیے کپڑا مکمل نہیں تھا، اتنا کپڑا تھا، سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے رہ جاتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر ننگا رہ جاتا تھا، اتنی تنگ دستی کے عالم میں وہ شہید ہوئے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارکہ میں انہیں سید الشہداء کہا، شہیدوں کے سردار۔ اور یاد رکھیے یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، جو بندہ جتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اتنا ہی بڑا اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ اور حضور کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد
سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان جیسی مصیبتیں پھر آپ کے بعد پھر کسی اور پہ نہیں ہیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا جو جتنے بڑے مصائب و آلات میں مبتلا ہوتا ہے اتنا بڑا ہی اللہ اسے منصب اور مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک اعتراض کا جواب میں نے آپ کو دے دیا، اگر آپ سمجھیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس دنیا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن اب بھی موجود ہیں، اب بھی کئی یزیدی ہیں۔ یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اسلام آباد کی لال مسجد، اس کا خطیب تقریر کر رہا ہے اور وہ تقریر میں کہتا ہے یزید کو کم از کم اور کچھ نہیں کہنا تو رحمت اللہ علیہ کو کہنا چاہیے۔ اگر یزید کو امیر المومنین نے کہتے تو کہتا ہے میرا والد تو یہ بھی کہتا تھا امیر المومنین یزید، اگر یہ نہیں کہتے تو کم از کم رحمت اللہ علیہ کو کہو۔ تو یہ یزیدی اب بھی ہیں، یزیدی اب بھی ہیں۔ تو ایسے یزیدی یہ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سید الشہداء کیسے بن گئی؟ جی سید الشہداء تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو انہیں جواب دیں کہ حدیث سے ثابت ہے، ہم مانتے ہیں۔ جس طرح سید الشہداء وہ اپنے زمانے میں تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے زمانے کے بعد اگر سید الشہداء ہیں تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔